السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو another ایپیسوڈ آف ڈر. اس ایپیسوڈ میں ہم جو آپ کو کہانی سنانے جا رہے ہیں وہ ڈیرہ غازی خان سے ہمیں ایک ویور نے بھیجی ہے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ آج تک میں نے یہ بات صرف اپنے گھر والوں کو بتائی ہے, لوگ شاید یقین نہ کریں, لیکن جو میرے دوست کے ساتھ ہوا اس کے بعد میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی. یہ واقعہ 2022 کا ہے. میں اور میرا دوست احسن بچپن سے ساتھ تھے. ہم دونوں ہر ویکینڈ باہر نکل جاتے, کبھی پہاڑی علاقوں میں, کبھی پرانی عمارتوں کی طرف. احسن کو ایسی جگہوں کا بہت شوق تھا. میں اسے ہمیشہ کہتا تھا کہ ہر جگہ مذاق میں نہیں جانا چاہیے, لیکن وہ صرف ہنس کر پاٹ ڈال دیتا تھا. لیکن ایک دن اس نے مجھے فون کیا اور بولا, عثمان, گاؤں کے باہر ایک پرانی حویلی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہاں رات کو عجیب چیزیں ہوتی ہیں, آج چل کر دیکھتے ہیں. میں نے صاف منع کر دیا, لیکن وہ اپنے 2 اور دوستوں کے ساتھ چلا گیا. اس رات تقریباً 11 بجے اس کا مجھے آخری فون آیا. اس کی آواز پہلے جیسی نہیں تھی. وہ بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا. اس نے صرف اتنا کہا, یار یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے, ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ چل رہا ہے. میں نے کہا, مذاق بند کرو اور فوراً وہاں سے نکل آؤ. اس نے جواب دیا, میں مذاق نہیں کر رہا, اگر میرا فون بند ہو جائے تو. اتنا کہہ کر اچانک سے کال کٹ ہو گئی. میں نے بار بار کال ملائی, لیکن اس کا فون بند آ رہا تھا. صبح فجر کے بعد مجھے اس کے چاچو کا فون آیا. ان کی آواز کانپ رہی تھی. بیٹا, احسن نہیں رہا. میرے پیروں سے جیسے زمین نکل گئی ہو. بتایا گیا کہ وہ حویلی سے کچھ دور بے ہوشی کی حالت میں ملا تھا. اسے ہاسپٹل لے جایا گیا, لیکن وہ بچ نہیں سکا. ڈاکٹرز نے کہا کہ ظاہری طور پر کوئی زخم یا تشدد کا نشان نہیں تھا. پولیس نے بھی تحقیق کی, مگر کوئی واضح وجہ سمجھ نہیں آ سکی. جنازے کے بعد میں نے سوچا کہ بات یہیں ختم ہو گئی, لیکن اصل خوف اس کے بعد شروع ہوا. اس کی موت کے تیسرے دن رات کو میرے موبائل پر اس کا نمبر فلیش ہوا. میری سانسیں تیز ہو گئی. میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے کال ریسیو کی, مگر دوسری طرف سے صرف سانس لینے کی آواز آ رہی تھی, اور پھر ایک دھیمی سی آواز کہ عثمان, وہ میرے ساتھ آ گیا ہے. کال اسی لمحے کٹ ہو گئی. اس رات کے بعد میری زندگی جیسے بدل گئی. میں بار بار خود کو سمجھاتا رہا کہ شاید کسی نے مذاق کیا ہوگا, لیکن دل یہ بات مان ہی نہیں رہا تھا. صبح اٹھتے ہی میں نے احسن کا موبائل دوبارہ چیک کیا. نمبر ابھی بھی اس کے نام پر سیو تھا. میں نے ہمت کر کے کال ملائی, لیکن اس بار فون بند تھا. 2 دن تک میں نے کسی کو یہ بات بتانے کی ہمت نہیں کر سکا. تیسری رات تقریباً 3 بجے میری آنکھ اچانک کھلی. کمرے میں گرمی تھی, لیکن مجھے عجیب سی ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی. میں پانی پینے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ میری نظر کمرے کے دروازے پر پڑی. دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا, حالانکہ سونے سے پہلے میں نے خود اسے لاک کیا تھا. میں نے سوچا شاید ہوا کی وجہ سے خود کھل گیا. جیسے ہی میں دروازے کی طرف بڑھا, مجھے باہر سے کسی کی چلنے کی آواز آئی, جیسے کوئی ننگے پاؤں دھیرے دھیرے کوریڈور میں چل رہا ہو. میں نے ہمت کر کے باہر دیکھا, لیکن وہاں کوئی نہیں تھا. میں واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ میری نظر ڈرائنگ روم کے شیشے پر پڑی. شیشے میں مجھے ایک پل کے لیے ایسا لگا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہو. میں فوراً مڑا, لیکن کمرہ بالکل خالی تھا. اس رات میری آنکھ دوبارہ نہیں لگی. اگلی صبح میں سیدھا احسن کے گھر چلا گیا. میں نے اس کے والد سے پوچھا, چاچا اس رات اصل میں ہوا کیا تھا؟ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا, پولیس کو صرف اتنا پتہ چلا کہ احسن اور اس کے دوستوں نے پرانی حویلی کے اندر جا کر کوئی ویڈیوز بنائی, لیکن جب اس کے دونوں دوست ملے تو وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ٹھیک سے بات بھی نہیں کر پا رہے تھے. میں نے فوراً ان دونوں دوستوں سے ملنے کا فیصلہ کیا. کافی سمجھانے کے بعد ان میں سے ایک نے صرف اتنا بتایا کہ ہم حویلی کے اندر گئے تھے, سب کچھ ٹھیک تھا. پھر احسن نے کہا کہ اوپر والی منزل سے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی. ہم نے کہا وہاں تو کوئی نہیں ہے, لیکن اس نے قسم کھا کر کہا کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے. وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا. اس کی آنکھوں میں آج بھی ڈر صاف نظر آ رہا تھا. جب ہم بھاگ کر نکلے وہاں سے تو احسن ہمارے پیچھے تھا, لیکن گیٹ کے قریب پہنچ کر اس نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر وہ زمین پر گر گیا.
اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں آیا۔ یہ بات سن کر میری روح کانپ اٹھی۔ میں گھر واپس آ گیا۔ اس رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں احسن کی پرانی واٹس ایپ چیٹ ڈیلیٹ کر دوں۔ جب میں نے چیٹ کھولی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک نیا وائس نوٹ موجود تھا۔ ٹائم لکھا تھا 3:07، صبح کے 3:07۔ حالانکہ اس وقت میرا موبائل میرے پاس ہی تھا اور کوئی نوٹیفیکیشن بھی نہیں آئی تھی۔ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے میں نے وائس نوٹ کھولا۔ پہلے کچھ سیکنڈ صرف ہوا چلنے کی آواز تھی، پھر احسن کی آواز سنائی دی، لیکن اس بار وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ عثمان وہاں دوبارہ مت جانا۔ ہر چیز جو نظر آئے ضروری نہیں وہ انسان ہو۔ اور اس کے بعد آواز اچانک بند ہو گئی۔ میں نے فوراً فون بند کر دیا۔ صبح دوبارہ دیکھا تو وہ وائس نوٹ چیٹ غائب تھا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ آج اس واقعہ کو 3 سال گزر چکے ہیں۔ میں کبھی اس پرانی حویلی کے قریب نہیں گیا اور نہ ہی احسن کے اس آخری فون کال کا جواب کبھی ڈھونڈ سکا۔ ہو سکتا ہے کہ اس رات جو کچھ ہوا اس کی کوئی لاجیکل وجہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ہم ہر چیز کی وجہ کبھی سمجھ ہی نہ سکیں۔ لیکن ایک بات میں آج بھی یقین سے کہتا ہوں، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں صرف دیواریں ہی پرانی نہیں ہوتی، بلکہ ان کے اندر چھپی خاموشی بھی کچھ راز اپنے ساتھ سنبھالے ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ان رازوں کا پیچھا کرنا انسان کو بہت مہنگا پڑ جاتا ہے۔ تو جیسے کہ آپ لوگوں نے یہ واقعہ سنا جو ہمیں بھیجا تھا، تو اس طرح کا واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ اگر ہوا ہو تو آپ لوگ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں اسی طرح کی کسی کہانی کے ساتھ۔ تو خیال رکھیے اپنا۔ اللہ حافظ۔